27ویں آئینی ترمیم کی جو ڈیٹیلز آئی ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے اہم یہ کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی جا رہی ہے۔ نمبر 2، 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے آج 4 وفاقی وزراء سے میری گفتگو ہوئی، اس کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے اہم جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں آرٹیکل 243 کے حوالے سے ترمیم کی جا رہی ہے۔ افواج پاکستان کا ایک تمام مسلح افواج جس میں بری، بحری اور فضائیہ تینوں کا ایک کمانڈ سسٹم بنایا جا رہا ہے، جس کے تحت تاکہ کسی قسم کی اگر کوئی کشیدگی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، تو ودن سیکنڈز رسپانس ہو سکے۔ انڈیا کے خلاف جو کشیدگی ہوئی تھی، ایک اور چیز آپ کو میں بتاؤں وہ یہ کہ جن نکات کو سامنے رکھا گیا ہے میں لمحہ بلمحہ آپ کو وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ نمبر 1، اسپیکر چیمبر میں آج میری جس وقت وہ رانا ثناء اللہ یہاں سے اندر اسپیکر چیمبر سے اسپیکر سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، تو ان سے میں نے سوالات پوچھے۔ ثاقب صاحب، میں یہ بتاؤں آپ کو کہ انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم کو کسی صورت ہم نہیں چھیڑ رہے۔ رانا ثناء اللہ نے ایک اور بات کی ہے، وہ یہ کہ ہم NFC ایوارڈ کو متعلقہ فورم یعنی CCI کے سامنے بھیجیں گے۔ تیسرا، انہوں نے یہ کہا کہ 243 پر اتفاق رائے ہو چکا ہے اور آئینی عدالت کے قیام کی طرف ہم بڑھیں گے۔ اب یہ سوال وہ ہیں جو سب کو پتہ ہیں۔ آپ کی وساطت سے میں وہ نئی ایکسکلوسیو ڈیٹیلز آپ کے لیے لا رہا ہوں جن کا عام افراد کو پتہ نہیں ہے۔ اس وقت بلاول بھٹو زرداری کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا ہے، انہوں نے صرف آرٹیکل 243 کی حمایت کی ہے، باقی تمام جتنی بھی قوانین ہیں ان کو مسترد کر دیا ہے۔ تو 27ویں آئینی ترمیم کے بنیادی نکات کیا ہے؟ نمبر 1، آئینی عدالت کا قیام اور اس کا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے۔ آئینی عدالت، بریکنگ دے رہا ہوں، اس سے قبل شاید کسی کو نہ علم ہو، 9 ججز پر مشتمل ہوگی۔ آئینی عدالت 9 ججز پر مشتمل ہوگی اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی عمر 70 سال ہوگی، یعنی پہلے 68 سال کی بات کی جا رہی تھی، اب 70 سال ان کی عمر پر اتفاق ہوا ہے۔ آئینی ترمیم میں 18ویں ترمیم کے نکات کو شامل نہیں کیا گیا۔ ایک اور، NFC ایوارڈ کو بعد میں CCI پہ یا متعلقہ فورم پر لے جایا جائے گا۔ آرٹیکل 25 میں ترمیم سے کی جا رہی ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ آرٹیکل 25 اچانک لے کے آیا، یہ کہاں سے آیا؟ ILO کا اسلام آباد میں ایک ایونٹ ہوا تھا لیبر آرگنائزیشن کا گزشتہ تقریباً 2 ماہ قبل۔ جو شوکت عزیز صدیقی ہیں، پاکستان میں لیبر کی ایک عدالت ہے، اس کے وہ سربراہ ہیں، وہاں پر بطور جج ایک کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے انٹرنیشنل لیبر کانفرنس کروائی تھی، تو ILO کے نمائندے پاکستان آئے، تو جنس کی بنیاد پر خواتین اور بچوں کے حوالے سے انہوں نے کہا انہیں اسکولوں میں بھیجیں، یہاں بچوں کو آپ مزدوری نہ کروائیں۔ عمر کے تعین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اس کو لے کر اب بچوں کی تعلیم ضروری کی جا رہی ہے۔ تعلیم کے حوالے سے بلاول نے جو ٹویٹ کیا تھا، یہ ہو رہا ہے کہ تعلیم لازم قرار دی گئی ہے، آرٹیکل 25 میں اس کا حصہ ہے۔ آرٹیکل 243 کے حوالے سے ہم نے مزید جاننے کی کوشش کی، تو ایک سینئر اہم عہدیدار نے ہمیں بتایا کہ آرٹیکل 243 میں افواج کی کمانڈ میں تبدیلی اور سنگل کمانڈ سسٹم رکھا گیا ہے۔ مزید وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ ایسی کمانڈ جو جدید دور کے تقاضوں اور نظم کی پابند ہو اور نظم کے تحت اس کی بنیاد پر بری، بحری اور فضائی افواج میں ربط کا ایک مظہر ہو۔ انہوں نے مزید یہ بتایا کہ مسلح افواج کے نئے سربراہ کو چننا، جو ہمیشہ سے ایک لڑائی اور حکومت کے آنے جانے کا سبب رہا ہے، یعنی مسلح افواج کے سربراہ کے چننے کا اختیار اور طریقہ کار بھی آئینی ترمیم میں وضع کیا گیا ہے۔ اس سے فوج کے اندر ہی کوئی بھی سربراہ ہوگا، اس کی عزت اور وقار رہے گا کہ اس کے ساتھ ہم فوج کے اندر کمپٹیشن کریں اور اس کے ماتحت مثبت کردار ادا کریں، کیونکہ وہی ہمارا نام دے گا۔ اس سے پہلے بھی وزیر اعظم ایڈوائز کرتے تھے صدر کو، لیکن لگتا وہی تھا جس کی مرضی آرمی چیف کی ہوتی تھی لگوانے کی، تو اس مرتبہ بھی مکمل یہ اختیار انہیں دیے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ٹھیک، تو حیدر ویسے باقی تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن 2-3 چیزیں جو ہیں وہ اہم ہیں جن پہ فوکس بھی سب کا ہے۔ پہلا تو یہ 243 کا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ جتنا میں نے جو تھوڑے بہت اس معاملے کو جانتے ہیں، تو اس میں تو وہ جو پہلے سے پڑا ہوا ہے آئین کی جو شک ہے وہ تقرری والی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں اب ہوگا تھوڑا سا اضافہ کہ آگے اس کا کرنا کیا ہے۔
تو میں نے 2-3 بندوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یار آرمی چیف جو ہیں وہ اس وقت فیلڈ مارشل بھی ہیں چونکہ، اور ان کا جو مطلب اسٹیچر آپ کہیں یا ان کا جو ہے وہ 5 اسٹار اب جنرل بن چکے ہیں. تو باقی جو چین آف کمانڈ ہے وہ ہے 4 اسٹار جنرل کی. تو اس کے لیے کوئی آئینی شیلڈ یا اس طرح کا کوئی سپورٹ جو ہے وہ اس کو وہ چین آف کمانڈ کے لیے ضروری ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اور بھی چیز تھی نا، جس کا 5 اسٹار جنرل بنا دیا گیا، فیلڈ مارشل بن گئے، تو 4 اسٹار کا ایک عہدہ بھی خالی ہوا ہوگا ان کی وجہ سے، تو ادھر بھی ایک گیپ فل کیا ہے جنرل کا. یہ ہے کہ یہ 5 اسٹار والا جو معاملہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ باقی اب جوائنٹ چیف آف سٹاف جو چیئرمین کمیٹی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اگر 4 اسٹار ہے، کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی میٹنگ ہوتی ہے اور وہ تمام افواج کے سربراہ ہیں لیکن ادھر آرمی چیف ہیں وہ 5 اسٹار جنرل بن گئے، تو اس سے نا کچھ تھوڑا سا وہ معاملات جو ہیں وہ ان کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے، اور آئینی جو اس کو ایک آئینی فریم ورک میں لانا ہے، اس سے خرابیاں اور ختم ہوں گی. اس پہ کسی کا مطلب وہ زیادہ تر وہ ہے بھی نہیں، اس پہ اتفاق ہے تقریباً تمام پارٹیز کا، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ جو ہے وہ یہاں پہ ہے کہ 18ویں ترمیم میں جو این ایف سی کا اسپیشلی جو معاملہ ہے، اس کے بعد ایجوکیشن کا جو معاملہ ہے حکومت کی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آج بڑی خبر دے رہا ہوں، این ایف سی ایوارڈ کو اور 18ویں ترمیم کو نہیں چھیڑا جا رہا. بلاول بھٹو زرداری سیاست کریں گے، جا کے دیکھیں ہم نے سندھ کو بچا لیا، یہی بات ہوگی.